Dear students, today's topic is diary entry. Now, first of all, in this part, we will discuss what diary entry is and what are the tips for writing a diary entry. Now, as you know, a diary is where we keep our personal thoughts, personal musings about our life, the people in it, and the things we care about. So, a diary keeps the record of our personal thoughts. And these personal thoughts can be about our life, can be about the people around us, or can be about the people we are interested in, who make a difference in our lives, and also about the things we care about. इसका मतलब है कि जो डायरी है ये वो जगह है जहाँ पर हम अपने पर्सनल थॉट्स जो हमारी ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ रखते हों या जो लोग हमारी ज़िंदगी पे दिलचस्पी रखते हों या हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं और जो चीज़ें जिनके बारे में हम फिक्र करते हैं तो डायरी में ये सब चीज़ें हम रखते हैं. ये जो डायरी है इट्स a safe place where we can be honest and candid about our thoughts, feelings and opinions. तो ये वो चीज़ है, डायरी वो चीज़ है जहाँ हम ईमानदारी के साथ और साफ सुथरे तरीके से अपने ख्यालात, अपने एहसासात और अपनी राय का इजहार कर सकते हैं. डायरी हम किसी दूसरे को दिखाने के लिए नहीं लिखते हैं. डायरी हम लिखते हैं सिर्फ अपनी आंखों के लिए, अपने आप के लिए और किसी दूसरे के लिए नहीं होती है. सो डायरीज आर फॉर द आइज ऑफ देयर ओनर्स एंड नो वन एल्स. तो इसका मतलब है जो ये डायरी हम लिखते हैं ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी बुक है जो सिर्फ हमारे लिए है, सिर्फ हमारे लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं है. तो डायरी इज फॉर अस एंड बाय अस. ये हम लिखने वाले भी हम हैं तो ये हमारे लिए ही होती है. सो रिफ्लेक्ट, क्रिएट, ड्रीम, ये तीन चीज़ें याद रखनी चाहिए. सोच विचार के साथ हम लिखते हैं ये चीज़ें और हम अपनी क्रिएशन दिखाते हैं और हमारे जो ड्रीम्स हैं, जो ख्वाब हैं, वो हम इस डायरी में लिखते हैं. डू वट एवर यू वांट विद योर वर्ड्स. तो यहाँ हमारे वर्ड हमारे हाथों में होते हैं तो जो कुछ भी हम चाहें इन वर्ड्स के साथ कर सकते हैं. तो ये हो गया डायरी क्या है. अब इसके बाद डायरी एंट्री. तो हमें पता है कि डायरी एंट्री जो है इट्स अ सेक्शन ऑफ राइटिंग. इट्स अ सेक्शन ऑफ राइटिंग which has been or that has been organized by date. तो हम डायरी एंट्री हमेशा डेट वाइज लिखते हैं. तो डेट अहम होता है किसी डायरी एंट्री में. तो डायरी एंट्री में जो एंट्रीज हम करते हैं डायरी में तो उससे समझ आता है कि हम अपने ख्यालात, अपने एहसासात या अपनी राय जो है जो हमारे जहन में आती हैं तो वो हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे तरतीब में रखते हैं, कैसे तरतीब देते हैं. So the entries within our diary are how we organize the thoughts, feelings and opinions we are pouring into it. इससे क्या होता है जो ये थॉट प्रोसेस है, जो ये फीलिंग्स है या ओपिनियंस है, इन चीज़ों से हमारी डायरी छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील होती है और ईच पीस मेक्स ए सेक्शन, मेक्स ए चैप्टर ऑफ द डायरी. तो और हमें समझना चाहिए we should think of these pieces like chapters of a book. And so the chapters can be short or they can be long as we want. ये chapters short भी हो सकते हैं, ये लंबे भी हो सकते हैं. ये हमारे ऊपर इसका दारोमदार है. हम हमारे थॉट्स और फीलिंग्स और ओपिनियंस कैसे छोटे हैं या बड़े हैं तो इसी हिसाब से इस डायरी के चैप्टर्स छोटे या बड़े हो सकते हैं. तो दिस वाज अबाउट डायरी एंट्री. नाउ मूविंग ऑन. नाउ टिप्स फॉर राइटिंग ए डायरी एंट्री. हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है जब हम कोई डायरी में कोई एंट्री करते हैं. तो कौन कौन से टिप्स है तो वही हम यहाँ डिस्कस करेंगे. तो जैसे हमने पहले बताया कि जो डायरी एंट्रीज हैं दे आर लाइक द चैप्टर्स इन ए बुक. सो दे आर लाइक द चैप्टर्स इन ए बुक.
سو ہمیں پہلے ہی یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہماری یہ کتاب ہماری یہ ڈائری کس چیز کے متعلق ہوگی. سو وی ہیو ٹو ڈیسائڈ. سو یو ہیو ٹو ڈیسائڈ فرسٹ واٹ یور بک از گوئنگ ٹو بی اباؤٹ. تو جب ہمیں پہلے ہی سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا تھیم کیا ہے, ہمارا مقصد تھیم, then you can begin writing a diary entry. تو کچھ جو ٹپس ہیں وہ اس طرح ہیں, اور ٹپس ہیں for writing a diary entry. نمبر 1, date your entry. تو سب سے پہلا چیز یہ ہے کہ جو ڈائری ہے, ڈائری ہم کافی عرصے کے لیے, کافی وقت کے لیے رکھتے ہیں, لہذا ہر ایک انٹری جو ہم اس میں کرتے ہیں اس میں ڈیٹ ضروری ہونا چاہیے. Since your diary will be kept for a long period of time, each of your entries should be dated based on when you write them. جب بھی ہم اس کو ڈائری میں لکھیں گے تو اس کا ڈیٹ دینا چاہیے, کیونکہ یہ ڈائری جو ہے یہ ہمیں کافی لمبے عرصے کے لیے ہم رکھتے ہیں. اس کے بعد دوسرا چیز, پیک اے ٹاپک. کیونکہ ڈائری جو پہلے ہم نے بتایا اس کی جو انٹریز ہوتی ہیں they are like the chapters in a book. So there should be some theme or direction. تو ہمیں پہلے یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم اس بارے میں لکھ رہے ہیں کہ ہم نے آج کیا کیا, اور یہ کسی آنے والے ایونٹ کے بارے میں ہے یا کسی ایسے ایونٹ کے بارے میں جو پہلے ہی ہو چکا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور اپنے تھیم پر فوکس کنسنٹریشن ہونی چاہیے کہ ہم کیا لکھ رہے ہیں. سو لائک چیپٹرس in a book, you want your diary entry to have some sort of theme or direction. Is it about what you did today? Is it about an upcoming event? An event that already happened? So try and stay focused when writing. یہ دوسرا چیز ہے, یعنی جب ہم ڈائری انٹری کریں گے تو ہمیں ٹاپک کا پتہ ہونا چاہیے. تیسری چیز, نیچرل, رائٹ نیچرلی. تو جو ہم ڈائری لکھتے ہیں یہ کسی دوسرے انسان کو, دوسرے آدمی کو امپریس کرنے کے لیے ہم نہیں لکھتے ہیں. دس از جسٹ فار آور سیلوز, سو ریلیکس اینڈ گو فار اٹ. وی شوڈ رائٹ اٹ نیچرلی. وی شوڈ ٹرائی ٹو بی ایز نیچرل ایز پاسبل. نمبر 4, be truthful. As we write the diary for our own selves, لہذا ہمیں آنیسٹ ہونا چاہیے, جتنا ممکن ہو سکے اتنا ہمیں آنیسٹ ہونا چاہیے. اور یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے, the worst person in the world to lie is yourself. To lie to is yourself. دنیا میں سب سے بدترین انسان وہ ہے جو اپنے آپ سے جھوٹ بولتا ہے. لہذا ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں سچا ہونا چاہیے اور آنیسٹ ہونا چاہیے. سو دس truthfulness and honesty must be reflected in our diary. Number 5, be friendly. تو جب بھی ہم کوئی چیز اس ڈائری میں لکھیں گے ہمیں یہ سوچنا ہے that we are chatting with a friend or we are telling a story to our friend. تو اسی صورت میں ہمیں لکھنا چاہیے. When you are writing, try and write as if you are writing to a friend. جیسے ہم کسی دوست کو لکھ رہے ہیں. Imagine that you are telling a story to your friend. اس کے بعد نمبر 6, keep writing. اگر ہمیں محسوس ہو جائے کبھی کہ ہمارے پاس اتنے ورڈس نہیں ہیں ڈائری لکھنے کے لیے, جسٹ کیپ رائٹنگ تھرو اٹ. جو جس طرح سے بھی ہو سکے ہمیں لکھنا چاہیے. وی شوڈ ناٹ اسٹاپ. فیل فری ٹو ریکارڈ یور ٹرین آف تھاٹ. جو بھی ہمارے خیالات ہیں اپنے الفاظ میں لکھنے چاہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. تھنک اباؤٹ وائی یو ہیو ہٹ اے ورڈ. یہ بھی سوچنا چاہیے ہمیں, یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے لکھنے کے دوران, ہماری انٹریز کرنے کے دوران کون سی رکاوٹیں ہمیں پیش آ رہی ہیں. واٹ از گیٹنگ ان دا وے. کون سی رکاوٹیں ہمیں پیش آ رہی ہیں. تھنک اباؤٹ واٹ یو آر رائٹنگ اباؤٹ, اینڈ اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا لکھ رہے ہیں, کس چیز کے متعلق لکھ رہے ہیں, اینڈ ہاؤ دیٹ کوڈ بی افیکٹنگ یور entry, and write about that thought process. اس کے بعد نمبر 7 ہے reread your entry. جب بھی ہم کوئی انٹری کریں گے ڈائری میں, جب ہم ختم کریں گے یہ انٹریز, جب ہم کسی ڈیٹ کی انٹریز ختم کریں گے تو we should reread it
and maybe list some things you hope to focus on in your next entry. اور اگر ہمیں یہ خیال آئے کہ جو نیکسٹ انٹریز ہمیں کرنے ہیں ان میں ہمیں کچھ اور چیزیں لکھتے ہیں تو ہم ان کو لکھ بھی سکتے ہیں. ان کو they should be listed. Reflect on what you have just wrote. اور اس کے بارے میں بھی سوچنا ہے جو ہم نے ابھی لکھا. Maybe some new things will come to mind that you can jot down before you put your diary down. تو ڈائری ختم کرنے سے پہلے, یہ چیپٹر ختم کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو بعد میں ہمارے ذہن میں آ سکتے ہیں, ان کو ہمیں لکھنا چاہیے اور وہ اس ڈائری انٹری میں ایڈ کرنی چاہیے. میک اٹ اے ہیبٹ. اس کے بعد جو لاسٹ پوائنٹ ہے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اکثر بیشتر اپنی ڈائری میں انٹری کریں. The more frequently you write entries in your diary, the more you will enjoy doing it. کیونکہ جب ہم بار بار ڈائریز انٹری کریں گے تو ہمیں اس میں بہت سارا لطف آئے گا, مزہ آئے گا, and the more you will learn from them. تو آہستہ آہستہ we will become free and fluent in writing a diary. Set a certain time during the day that you want to write in your diary. تو دن میں کوئی وقت ہمیں مقرر کرنا چاہیے جس وقت ہم یہ ڈائری لکھیں, and try to keep to that schedule. اور اس شیڈول پر ہمیں کنسسٹنسی دکھانی ہے, لگاتار اسی شیڈول کے مطابق ہمیں کام کرنا چاہیے. جتنا ہم زیادہ کوشش کریں گے, پریکٹس کریں گے لکھنے کی, اتنا ہی ہم زیادہ اچھے ہو جائیں گے, بہتر ہو جائیں گے, پرفیکٹ ہو جائیں گے. The more you practice writing diary entries, the better you will become at it. And this was about diary entry, and it was about first part. In the next part we will discuss about some samples, and that's sufficient for today. Thank you.